دیکھیے، موجودہ زمانے کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً ہر آدمی اسٹریس کا شکار ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں جو بیماریاں پھیلی ہیں اور تیزی سے پھیل رہی ہیں، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ اسٹریس اور ذہنی تناؤ کا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو ذہنی تناؤ میں محسوس کرتے ہیں۔ ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے وہ تمام آسائش موجود ہیں جن کو ایک انسان حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اس کو پیس آف مائنڈ حاصل نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پرابلمز، ڈیفیکلٹی اور سورسز آف اسٹریس، ذہنی تناؤ کے ذرائع اور اوریجن انفیکٹ کریشن پلان آف گاڈ کا حصہ ہیں۔ جو لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں وہ ہر پرابلم کے وقت پریشان ہوتے ہیں، مایوسی کے شکار ہوتے ہیں، اور نتیجتاً وہ منفی رد عمل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا اپروچ نگیٹو ہو جاتا ہے، وہ نگیٹو ریئیکشن کرنے لگتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت پر آپ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، ڈر اور بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو صبر کرنے والے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ دیکھیے، جب آدمی کوئی مصیبت اور کوئی پرابلم اور کسی ڈیفیکلٹ سچویشن کو فیس کرتا ہے تو آخر اس میں وہ پریشان کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آدمی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں جو مسائل اور پرابلمز پیدا ہوئے ہیں اسے پیدا نہیں ہونا چاہیے، یا یوں کہ میری زندگی میں جو مسائل اور پرابلمز پیدا ہوئے ہیں وہ صرف میری ہی زندگی میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کا پیدا ہونا بالکل ان نیچرل ہے۔ لیکن وہی آدمی بہت سارے نیچرل پرابلمز اور ڈیفیکلٹ سچویشن کے موقع پر بالکل پیسفل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر وہ اسٹورم میں پھنس جائے، طوفان میں پھنس جائے، یا موسلادھار بارش ہو رہی ہو، یا وہ راستے میں کیچڑ کو فیس کرے، تو ایسے تمام مواقع پر وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بارش کے ہونے کو وہ ایک نیچرل فینومینن کنسیڈر کرتا ہے۔ طوفان کا آنا اس کے نزدیک ایک نیچرل انسیڈنٹ ہے۔ اسی طرح دوسرے نیچرل انسیڈنٹس کا معاملہ ہے۔ اگر بارش کی وجہ سے کسی کی چھت چونے لگے تو وہ چھت چونے کو لے کر ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کے لیے راستوں کو ڈھونڈتا ہے اور پانی کے چونے کو روکنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ یہی معاملہ زندگی کے مسائل کا ہے، زندگی کے پرابلمز کا ہے۔ خالق کائنات نے، کریٹر آف دی یونیورس نے اس دنیا کو اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ یہاں لوگوں کو ڈفرینٹ کائنڈس آف پرابلمز کو فیس کرنا ہے۔ یہ کریٹر آف دی یونیورس کے کریشن پلان کا پارٹ ہے۔ یو کانٹ اسکیپ فرام اٹ، آپ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ خالق کائنات کا منصوبہ ہے کہ لوگ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو فیس کریں۔ اب مصیبتوں کو فیس کرنے کے بنیادی طور سے دو طریقہ کار اور میتھڈس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی مصیبت کے وقت پیشنٹ رہے، صابرانہ رویہ کو پیش کرے، ٹالرنٹ رہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ وہ امپیشنٹ ہو جائے، وہ انٹالرنٹ ہو جائے، وہ غیر صابرانہ طریقہ اور غیر صابرانہ روش اختیار کرے۔ جب ایک آدمی غیر صابرانہ روش اختیار کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ نگیٹو ایکٹیویٹیز
میں پھنستا ہے، وہ نگیٹو ریئیکشن میں انگیج ہوتا ہے۔ کسی پرابلمز کے نتیجے میں اسٹریس کا پیش آنا انفیکٹ غیر صابرانہ روش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ پرابلمز اور مصیبت کے وقت اپنے آپ کو صابرانہ روش کے ساتھ باندھے رہے، وہ صبر کا طریقہ اختیار کرے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ موجودہ کائنات قانون قدرت کے مطابق چل رہی ہے۔ یہاں ہر انسیڈنٹ قانون قدرت کے مطابق ہے، لا آف نیچر کے مطابق ہے، اور جو لا آف نیچر کے مطابق ہو اس کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں۔ یہ لا آف نیچر ہے کہ لوگوں کی زندگی میں مسائل اور پرابلمز پیش آئیں۔ قرآن میں اس کو آزمائش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لوگوں کی زندگی میں مسائل اور پرابلمز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، پرابلمز میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی پرابلمز ہیں جو ایک مین کو سپر مین بناتے ہیں، یہی پرابلمز ہیں جو لوگوں کے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں، یہی مسائل اور مصیبت ہیں جو آدمی کے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو کھول دیتے ہیں۔ جب ایک آدمی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز کو فیس کرتا ہے تو پھر اس کے اندر قدرتی طور سے اتھاہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ہر پرابلم اور ہر ڈیفیکلٹ سچویشن کے وقت اپنے آپ کو صابرانہ روش پر قائم رکھے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اپنے آپ کو اسٹریس اور ذہنی تناؤ سے بچا پائے گا اور نتیجتاً اس کو پیس آف مائنڈ حاصل ہوگا۔ موجودہ زمانے میں اسٹریس اور ذہنی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے ٹیکنکس ایجاد کیے گئے ہیں۔ ان ٹیکنکس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پرابلمز اور ڈیفیکلٹ سچویشنز کے وقت انسان کا ذہن تناؤ کا جو شکار ہوتا ہے اس تناؤ سے بچایا جائے، اور اس کے بچانے کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ سوچنا بند کر دیں، آپ تھنکنگ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا کسی کے لیے پرماننٹ طور پر پاسبل نہیں ہے۔ ایک شخص کچھ منٹس، کچھ گھنٹے کے لیے ایسا کر سکتا ہے کہ وہ سوچ کے عمل کو روک دے، لیکن اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مکمل معنوں میں روک دے۔ انسان کا مائنڈ ہمیشہ حرکت کرے گا۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ سوچنا بند کرنے کے بجائے آدمی اپنے زاویہ نگاہ کو بدلے، اپنی تربیت اس ڈھنگ سے کرے کہ وہ مصیبت اور پریشانی کے وقت بھی اپنے آپ کو جمائے رکھے اور صبر کے ساتھ مواقع کو تلاش کر حل کی طرف آگے بڑھے۔ یہی موجودہ دنیا میں کامیاب زندگی کا راز ہے، یہی موجودہ دنیا میں پیس آف مائنڈ حاصل کرنے کا سیکرٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ آپ کے پرابلمز میں مزید اضافہ کرے گا، نہ کہ وہ آپ کے پرابلمز میں کمی پیدا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔